بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تلاوت سورہ حامیم سجدہ کا ایک رکوع جو رہتا ہے اس سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ شورا مکی صورت ہے، سورہ زخرف مکی صورت ہے، سورہ دخان مکی صورت ہے، سورہ جاثیہ مکی صورت ہے، اور اس کے بعد ایک سورت احقاف ہے اور ایک حامیم سجدہ سے لے کے یہ تقریباً ساری صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کا وقت نزول بھی ایک تسلسل کے ساتھ ہے۔ اور یہ ساری مکی صورتوں میں تین بڑے اعتقادات کو واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے تقریباً یہ ساری 6 کی 6 صورتیں قرآن کے تعارف سے شروع ہوتی ہیں، تنزیل سے، انا انزلنا سے۔ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی یہی گزارش کی کہ انا انزلنا کا مطلب یکبارگی نازل ہونا ہے، اور تنزیل کا مطلب تھوڑا تھوڑا بٹ بائی بٹ نازل ہونا ہے، جب ضرورت پڑی اس وقت کا نزول ہے۔ انا انزلنا کا نزول لوح محفوظ سے بیت المعمور کی طرف ہے، اور تنزیل کا نزول بیت المعمور سے سینہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور انزال کا مطلب ایک رات میں یا رمضان المبارک میں یا وہ لیلت مبارکہ لیلت قدر کی رات میں نازل ہونا ہے، اور تنزیل کا مطلب جو ہے وہ جب ضرورت پڑے جبرائیل امین کو بھیج کر کے بیت المعمور سے اٹھوا کے وہ آیت مبارکہ، وہ سورہ مبارکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مقدسہ پہ نازل ہونا ہے۔ تو یہ 2 فرق ہیں اس کے نزول میں۔ تو ان صورتوں کے نزول کی ابتدا یا تو انزال سے ہوتی ہے یا تنزیل سے ہوتی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا کہ یہ قرآن ہمارا نازل کردہ، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا ہماری طرف سے نازل کردہ ہے، اور ان کے اس جو افتراء ہے اس کو جھٹلایا گیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں بناتا، کسی سے لیتا نہیں ہے، گھڑتا نہیں ہے، یہ تمہارا افتراء ہے، تو یہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ ان آیات بینات میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اور اس میں پہلے حامیم سجدہ کے آخری رکوع میں جو 25ویں سپارے کا تقریباً پہلا حصہ بنتا ہے، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا یہ ہر کتاب میں جو انکار کرتے ہیں نا، وہ جو اللہ کریم کی طرف سے جو آیات بینات آتی ہیں ان میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نیکی اور برائی ہر کوئی اپنے لیے کرتا ہے، جس نے نیکی کرنی ہو وہ بھی اپنے لیے اللہ کو اس نیکی کی کوئی ضرورت نہیں، برائی کرنی ہو وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے۔ قیامت کا آنا یہ ٹھہرا گیا ہے، اور یہ لازمی طور پہ آئے گا۔ کبھی تم نے غور کیا کہ بیج کو پھاڑ کے جو تنا باہر نکلتا ہے اس کو کون جانتا ہے کہ یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ ماں کے پیٹ میں جو مادہ ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، کس کے علم میں ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، کس طریقے سے وہ اللہ رب العزت اس کو پیداواری مراحل سے گزار کے باہر لیتا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تکلیف میں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوتے ہیں آپ اور بھلائی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھلائی کی دعا کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ جب اللہ بھلائی دے دیتے ہیں تو اس وقت یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت ساری نشانیاں دکھائی ہیں، انفق و آفاق میں پھیلی ہوئی بہت ساری نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور اس کا مطلب اس آیت مبارکہ کا مطلب اشارہ ہے ان نشانیوں کی طرف جو پیچھے گزری ہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ کبھی آسمان کی طرف غور کیا، کبھی زمین کی طرف غور کیا، کبھی چوپاؤں کی طرف غور کیا، کبھی پرندوں، یہ وہ نشانیوں کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت ساری نشانیاں دکھائی ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب اسی سورہ مبارکہ سورہ شورا کو بھی لے لیجئے تو کتاب وحی کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کتاب کو وحی کیا گیا ہے، اور ہم ہی زمین و آسمان کے مالک ہیں۔ فرشتوں کا تسبیح و تقدیس کرنا بھی ہمارے حکم سے ہے، اور فرشتے ہمارے حکم سے تسبیح کرتے ہیں، لیکن دیکھیے وہ اہل زمین کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اہل زمین کیسے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کا نزول اہل مکہ کو ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے کہ بار بار ان کو ڈرایا جائے کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اور تم سے حساب کتاب لے گا۔ اگر وہ اللہ چاہتا نا تو یہ سارے منکروں کو ایک امت میں بنا دیتا، لیکن ایسا اللہ نے پسند نہیں کیا۔
اللہ نے مناسب سمجھا کہ حق کو اور باطل کو ان کے اوپر واضح کر دیا جائے، پھر اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، چاہے تو یہ بغض کو چن لیں، چاہے تو یہ حق کو چن لیں۔ اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ رب العزت کا ہی تمہیں ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم کی طرف سے جو آتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور حق ہمیشہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس نے تمہارے جوڑے پیدا کیے، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا اور پھر زمین میں تم کو پھیلا دیا، اور اس نے وہ دین خاص دیا جو دین نوح علیہ السلام لے کے آئے، ابراہیم لے کے آئے، موسیٰ عیسیٰ لے کے آئے۔ اس میں انکار کیا جا رہا ان لوگوں کی طرف جو یہ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ دین لے کے آئے تھے وہ سچے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ سچے تھے، تو ان کا انکار کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں شرع لکم من الدین ما وصى، تمام انبیاء ایک ہی دین کی وصیت کرتے گئے اور وہ دین پر قائم رہے اور مستحکم رہے، تفرقہ میں نہ پڑو، اس دین پر ثابت قدم رہو، قیامت کے دن تم یہی پاک باز لوگوں میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہ جو حجت بازی کرتے ہیں نا دین کے معاملے میں، ان کے لیے اللہ کا غضب ہے اور اللہ ان سے بدلہ لے کے رہے گا۔ آخرت کی کھیتی کے طالب بنو، دنیا کی کھیتی کے طالب نہ بنو۔ دنیا کا تو حصہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ تو کسی کے کام نہیں آیا، اور کام وہ آخرت کی کھیتی آتی ہے جو دنیا میں بوئی جاتی ہے، اور قیامت کے دن آخرت کے وقت اس کو کاٹا جاتا ہے، وہ کام آتی ہے۔ وہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور درگزر کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ صاحب ایمان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس کا رزق کشادہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر میਂہ برساتا ہے، وہ میਂہ اس کے لیے تر و تازگی کا سبب سما پیدا کرتا ہے۔ مصیبت تمہارے ہاتھوں سے تمہیں پہنچتی ہے، اللہ کے ہاتھوں سے تمہیں نہیں پہنچتی۔ اور یاد رکھ لینا، اللہ تمہارے اوپر جب مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، اور اللہ تمہیں خیر کرنا چاہے تو کوئی خیر سے تمہیں محفوظ نہیں ہٹا نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو ہواؤں کو ساکن کر دے، وہ چاہے تو ہواؤں کو پھیلا کے اڑا کے لے جائے۔ یہ اللہ کے پاس جو بھی عمدہ ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو کبائر اور برے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جب ان کو غصہ آتا ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز قائم کرتے ہیں، آپس میں نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، اور نیکی کے مطابق لوگوں کو بلاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے لوگ ہیں، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی کارساز دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لوگو اپنے رب کا حکم مان لو، ورنہ اس دن کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی جس دن اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے فرزند عطا کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے یہ عطا کرنا۔ اور اللہ کا کلام کرتا ہے بشر کے ساتھ، اللہ کلام کرتا ہے ڈائریکٹ نہیں کرتا، یا تو وحی کی صورت میں کلام کرتا ہے، یا پس پردہ کلام کرتا ہے، یا اپنا پیغمبر بھیج کر کے بشر کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا۔ سورہ زخرف کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے پھر قرآن کا تعارف کروایا، فرمایا ہم نے ہر امت کی طرف بکثرت نبی بھیجے ہیں، بار بار نبی آتے رہے، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ اس نے ہر قسم کی، اللہ رب العزت نے ہر قسم کی مخلوق بنائی، کشتیاں بنائیں اور مویشی پیدا کیے تمہارے لیے، اور ہم نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب جب تم ان کے اوپر سوار ہوتے ہو نا تو ان کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ اسی میں وہ دعا ہے جو ہم سواری پہ سوار ہو کر کے پڑھتے ہیں، اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ یہ سواری ہمارے لیے اللہ رب العزت نے مسخر فرمائی ہے۔ کیا اللہ نے مخلوق سے بیٹیاں؟ یہ کفار کے اس عقیدے کا انکار ہے۔ کفار کہتے تھے اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں چن لی ہیں اور ہمارے لیے بیٹے چن لی ہیں، اور کبھی کہتے تھے اللہ نے اپنے لیے بیٹے چن لیے ہیں اور ہمارے لیے بیٹیاں چن لی ہیں۔ کیا اللہ نے مخلوق سے بیٹیاں پسند کر لی اور تمہارے لیے بیٹے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی عورتیں نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت تھے ان کے پاس؟ جو اللہ نے جن کے ہاتھوں میں زیور پہنائے جاتے ہیں اللہ نے اپنے لیے وہ بیٹیاں منتخب کر لی؟ کیسی عقل ہے ان کی؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین جو آباء و اجداد سے زیادہ اہم چیز بھی ہے وہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اور ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں، اور اس چیز کو تسلیم کرنے سے انکاری بھی ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لینا ہے قیامت کے دن، اور ان کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھنا ہے کیا آباء و اجداد نے تمہیں کہا تھا کہ تم ان کو پوجا کرو؟ حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے خطاب ذکر کیا، پھر ان کا توحید کے اوپر باقی رہنا، کاربند رہنا، اس کو ذکر کیا۔
جو ان دو شہروں میں سے سب سے بڑا تھا نا، اس پر قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا اللہ نے؟ یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ دو بڑے شہر ہیں نا، تو جو ان بڑے شہروں میں جو بڑا سردار تھا اس پہ اللہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا تھا؟ یہ جو یتیم بچہ ہمارے درمیان پیدا ہوا اور اب ہمارے درمیان سردار بن گیا، اس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری تقسیم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم جسے چاہتے ہیں اس کا درجہ جس پر چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے کو کم کر دیتے ہیں، اور ہم نے درجات بنا رکھے ہیں لوگوں کے لیے۔ ہم کفار کے گھروں، دروازوں اور سیڑھیوں کو اگر چاندی کا بھی بنا دیتے نا تب بھی یہ نہ مانتے۔ یہ سب دنیا کا متاع ہے، یہ سونا اور چاندی، یہ زیور، یہ دنیا کا متاع ہے۔ آخرت متقین کے لیے ہے، اور یہ چیزیں جو زیور اور سونا اور چاندی، متقین ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ جو رحمان کا ذکر سے اندھا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ جو بھی رحمان کے ذکر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے راہ ہدایت سے آہستہ آہستہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ راہ ہدایت چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اس وقت ہم ان سے کہتے ہیں کہ اب تمہارے انتقام کا وقت آ پہنچا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جائیں گے، ان کو بھی لے جائیں گے، کل پھر ان کو اکٹھا کریں گے، آپ کو بھی لے آئیں گے، پھر آپ ان کے سامنے کھڑا کر کے آپ کو دکھائیں گے ہم کیسے انتقام لیتے ہیں۔ یاد رکھ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور اس کو پکڑو، جو اس رسول کو پکڑو جس کے اوپر وحی آ رہی ہے، اور یہی وحی تمہارے لیے تمہارے کام آئے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا، فرعون اور جادوگروں کے قصے کو بیان کیا، اسی رکوع میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوال کو بیان کیا، اور ان کی اس قوم کو بیان کیا۔ یہ قوم شور کرتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے نا وہ ہمارے لیے اللہ کے بیٹے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، عیسیٰ تو ایک بندہ ہیں، اللہ رب العزت کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے اپنی قوم کی طرف، ہم چاہتے تو فرشتے تمہارے جانشین بنا دیتے، ایسا ہرگز نہیں کیا، ہم نے عیسیٰ کو بھی روشن دلیلیں بنا کے بھیجا ہے۔ لوگ عیسیٰ کی ذات میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، کوئی کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں مریم اللہ کی جو ہے نا وہ اہلیہ ہیں، تو ان کی ذاتوں میں جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے، حالانکہ ان کو جاننا چاہیے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور یہ گردش میں ہوں گے، اور پھر جب اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن پہنچیں گے، اللہ ان کو جنت سے نوازیں گے، اور یہ جنت میں گردش میں ہوں گے، سونے کے تھال ان کے آگے پیچھے چلتے ہوں گے، جام لٹھائے جائیں گے ان کو، اور یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔ دوسری طرف پھر مجرموں کو لایا جائے گا، اور وہ ان کو پکارا جائے گا، جہنم کی طرف پکارا جائے گا، پھر جہنم کی آواز سن کے فرشتوں ان کو پکار کو دیکھ کر کے ان کو لے کے آئیں گے، اور وہ جب جہنم میں دھکیل دیا جائے گا ان کو، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا خاتمہ یہ ہے۔ جب یہ اپنا خاتمہ دیکھیں گے پھر اقرار کریں گے، یا اللہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی دفعہ جل رہے جائیں اور ختم ہو جائیں؟ اللہ ارشاد فرمائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیں ان کو، انہی باتوں میں، ان گمراہ طریقوں میں ہی رہنے دیں، کل قیامت کے دن جب ہم ان کو بلائیں گے نا جہنم میں، ان کے اوپر حساب کتاب واضح ہو جائے گا۔ قرآن کا تعارف اس سورت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، نزول ارشاد فرمایا، فیصلے کا اعلان کیا۔ اس دن آسمان صاف نظر آئے گا کہ وہ دھوئیں کی طرح اڑ رہا ہے۔ آیت سورت مبارکہ کا نام بھی دخان ہے، دھواں ہے، تو یہاں پہ آسمان کے دھوئیں کے مناظر دکھائے گئے جو قیامت کے دن ذکر کی ظاہر ہوں گے، اور ارشاد فرمایا ان سے نصیحت قبول کرنے کی امید کہاں، ان کے اوپر تو بار بار آپ نے آیتیں پڑھی ہیں، ہم نے رسول بھیجا ان کی طرف، وہ رسول جو ان کے ایمان کے لیے بے قرار رہتا تھا، ان کو انہوں نے مجنوں کہا، ان کے اوپر انہیں الزام تراشی کی، اور پھر یاد رکھ لیجئے کل قیامت کے دن کو بڑی شدت سے میں پکڑوں گا، جب ان کی شدت سے پکڑا جائے گا پھر کہیں گے ہم نے یہ غلط کیا ہے۔ اور فرعون کو بھی ہم نے اسی طرح غلامی سے نجات کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے رسول کا انکار کر دیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، فرعون بھی ایسے کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، ذرا ہمارے باپ دادا کو تو دیکھو، زندہ کر کے لے آؤ، ان سے تو پوچھو، جو دین وہ لے کے آئے ہم اس پہ قائم رہے۔ اب یہ فیصلے کا دن ہے، قریب ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اسی دن نہ ان کے آباء و اجداد ان کے کام آئیں گے، نہ ان کے الہ کام آئیں گے جن الہ کی یہ پیروکاری کرتے تھے۔ گناہ گاروں کی خوراک کیا ہوگی قیامت کے دن؟
زرقوم کا پانی ہوگا اور زرقوم کی بوٹی ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور جو بچا بچا کے رکھتے تھے نا اس کو تانبے کی مانت پگھلا کے ان کے جسموں کے اوپر لگایا جائے گا۔ جہنم کی دیگر سزاؤں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں ان سے پوچھا جائے گا کیا واقعی دنیا میں جن کی تم عبادت کرتے تھے کیا واقعی وہ الہ تھے؟ آخری سورۃ سورہ جاسیہ ہے، کتاب کا ذکر کیا، اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا، اللہ کی آیت کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ایمان لانا چاہتے ہو؟ ہلاکت ہے اس جھوٹے بدکار کے سامنے جس کے اوپر جب آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کے اوپر ایمان نہیں لیتا۔ اللہ کی تسخیرات ہیں، اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ اے رسول ہم آپ کی شریعت پر آپ کو پختہ کر رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ شریعت واضح کر دیتے ہیں، یہ لوگ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے، اور یہ بصیرت افروز باتیں ان کے اوپر بڑی نازک گزرتی ہیں۔ یہ سب لوگ ہدایت و رحمت والے ہیں جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں اور ان بصیرت امروز باتوں کے اوپر اثر ایمان لاتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو اس کی طرف جو اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں اور اپنی خواہش کی اتباع کر کے بھی اللہ کے رسول کے اوپر فخر کرتا ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی اس کے بعد، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ فرما دیجئے تمہیں اللہ نے پیدا کیا، وہی مارے گا، وہی اٹھائے گا، وہی قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا، یہ اس کے ذمہ ہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا ہر گروہ سے ایک گواہ اٹھے گا، اور ہر گروہ اس امت سے جو انکاری گروہ ہوگا نا وہ گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیا گیا گا۔ جاثیہ گھٹنوں کو کہتے ہیں، گھٹنوں کے بل کھڑا کر کے اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ نامہ اعمال دیکھو تو اپنی جزا دیکھو، یہ اچھی جزا ہے یا بری جزا ہے۔ آج ان کے کرتوتوں کی جزا ان کو ملے گی۔ آج تمہیں فراموش کر دیا جائے گا اس لیے کہ تم نے قیامت کے دن اللہ کی آیتوں کو فراموش کر دیا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔